بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہم قدم کے ساتھ ناصر محمود خان حاضر خدمت ہے. امید ہے ہمارے سبھی دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے، اور امید ہے کہ گزشتہ ہفتہ آپ کا اچھا گزرا ہوگا. ہر ہفتے کی طرح آج بھی اس پروگرام میں ایک اہم موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور اس موضوع کا تعلق ہمارے اپنے اس خطے سے ہے، اس بر اعظم سے ہے جسے ہم کہتے ہیں ایشیا. مجھے یاد ہے کہ یہ پروگرام جب ہم نے شروع کیا تھا اسی سال جنوری میں، تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صدی ایشیا کی صدی ہے، اور وہ کیوں کہا جاتا ہے اس کو ہم اپنی سیریز آف پروگرامز جو ہے اس میں احاطہ بھی کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ صحیح معنوں میں اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے. ایشیا میں آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر چیلنجز کے باوجود جو الائنسز ہیں یا جو کوآپریشن ہمیں نظر آ رہا ہے مختلف ملکوں کے درمیان، ایشیا کے ملکوں کی جو اکانومی جس طرح سے فلرش کر رہی ہے، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ واقعتاً یہ صدی ایشیا کی صدی ہے. اور پھر ایشیا کا ایک بہت بڑا ملک ہے چین. چین جس طرح سے جس نظریے اور جس ویژن کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی بات کر لیجئے یا اور دیگر کوآپریشنز جو دوسرے ممالک کے ساتھ، دوسری تنظیموں کے ساتھ اس کے چل رہے ہیں، اس کے ثمرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. گزشتہ سال نومبر میں چین نے آسیان کے اور 15 ممالک اور تھے، ان کے ساتھ مل کے ایک جامع اقتصادی، علاقائی جامع اقتصادی شراکت داری کا ایک معاہدہ تھا. اس پہ ان کا اتفاق ہوا جو کہ نافذ العمل ہو جائے گا معذرت چاہتا ہوں آئندہ برس جنوری میں. ایک بہت ہی اہم اجلاس ہوا ہے آسیان کے ساتھ چین کا. آسیان کی اگر بات کریں تو 10 ملکوں کی یہ جو تنظیم ہے، اس میں وہ تمام ممالک شامل ہیں کہ جو اگر ٹریڈ والیوم کے حساب سے دیکھا جائے تو اس خطے کا ایک بہت بڑا چنک ان ملکوں سے سامنے آتا ہے. اور چین سب سے بڑا پارٹنر ہے آسیان ممالک کا. چین اور آسیان جو تنظیم ہے، جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی جو تنظیم، ان کے درمیان اب بات ہو رہی ہے کہ اسٹریٹجک شراکت داری جو ہے اس کو بھی لے کے آگے بڑھا جائے. اجلاس شروع ہوا اور اسی ہفتے اوائل میں اس سے صدر شی جن پنگ نے خطاب بھی کیا. آج ذرا جانیں گے آسیان ہے کیا. 10 ممالک جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان کی کیا امپورٹنس ہے، اور بحیثیت آسیان اس خطے کے ساتھ ساتھ دنیا میں یہ تنظیم کیا کردار ادا کر رہی ہے اقتصادی طور پہ، سیاسی اور سلامتی کے اعتبار سے دیکھا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب دیکھتے ہیں جو کچھ ویسٹرن کنٹریز ہیں اور پھر خاص طور پہ امریکہ جو ہے، وہ انڈو پیسیفک ہو، ایشیا پیسیفک ہو، اس معاملے کو لے کے وہ ہمیشہ ایک بات کہتا ہے کہ جی مجھے خطے میں اپنے اتحادیوں کو میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. اور ان کی سلامتی کے نام پہ جو ہمیں آئے روز کچھ ایسے تلخ بیانات سامنے آتے رہتے ہیں، اور پھر کچھ ایسی چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ ساؤتھ چائنا سی کا معاملہ ہو یا اور دیگر ایسے ہی بہت ساری اریٹنٹس جو ہیں وہ سامنے آتے رہتے ہیں. اس تناظر میں آسیان اور پھر چین کا یہ جو کمپریہنسو ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ، یہ کیا معنی رکھتی ہے، اس سب کو آج جانیں گے، سمجھیں گے. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں، محقق ہیں، علاقائی امور پہ اور بین الاقوامی امور پہ خاصی گہری نظر ہے ان کی، ڈاکٹر شفقت منیر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر. سر آپ کی مرضی کا ٹاپک ہے آج. جی بالکل، سارے ٹاپک آپ مرضی کے لاتے ہیں، لیکن یہ ذرا زیادہ ہے کیونکہ میں نے ان علاقوں میں کام کیا ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سر یہ آسیان جو ہے ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز کی، پہلے تو تھوڑا مختصراً یہ بتا دیں کہ خاصا ایک عرصے سے یہ چل رہی ہے تنظیم، اور اس کا کافی، اس میں جو 10 ملک ہیں اقتصادی اعتبار سے خاصے وہ ہمیں اسٹرانگ نظر آتے ہیں، کیونکہ اتنے بڑے بڑے ملک نہیں ہیں سوائے چند ایک کے. کچھ تھوڑا اس تنظیم کا اگر آپ آسیان کا تھوڑا سا دیکھیں نا، تو میں اس نوٹ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ جیسے نافٹا ایک الائنس ہے، نارتھ امریکن ٹریڈ کا ایریا، اسی طرح پھر یورپین یونین ٹریڈ ایریا ہے، اکنامک ایریا ہے. تیسرا بڑا اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی علاقائی الائنس یا اتحاد جس میں اکانومی اور کمیونٹی کی بات ہوتی ہے، وہ آسیان ہے. اور آسیان نے جس تیزی سے ترقی کی ہے پچھلے 4-5 اشروں میں، اس کی وہ اپنی مثال آپ ہے، کیونکہ یہ وہ معیشتیں ہیں جس میں سنگاپور سے لے کے کمبوڈیا اور ویتنام اور ادھر میانمار بھی شامل ہیں. اور بڑے ملکوں میں اگر آپ دیکھیں، برونائی موجود ہے اس میں سنگاپور ہے، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، فلپینز ہے، تھائی لینڈ ہے. 6 بڑے ممالک ہیں اور 4 چھوٹے ملکوں میں آپ دیکھ لیں، ویتنام، لاؤس ہے، برما ہے جس کو ہم میانمار کہتے ہیں. تو یہ 10 ملک وہ ہیں.
اور ان کی معیشتوں کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ بڑی تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشتیں ہیں. سنگاپور تو ظاہر ہے دنیا کی بڑی معیشتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو یہ مکس قسم کی اکانومیز کے ممالک ہیں. لیکن جب سے آسیان قائم ہوا ہے اس کے بعد سے اگر اس مارکیٹ میں رہنے والے, میں چونکہ اس مارکیٹ میں رہا ہوں ایز ایکسپیٹ بھی اور ایز سروس بھی, میں نے وہاں کی مختلف ملکوں میں میری پوسٹنگ رہی ہے, تو جب وہاں جاتے ہیں تو آپ کو ایک فیل ہوتا ہے کہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک کمیونٹی کے طور پہ ابھرنا شروع ہو گئے ہیں. اور وہاں پہ پوری ایک ڈیبیٹ ہے کہ آسیان کمیونٹی کی ڈیولپمنٹ ہونی ہے, اسی طرح جیسے یورپین یونین ایک کمیونٹی ہے. اچھا, جب آپ کمیونٹی کی طرف سفر جاری رکھتے ہیں تو وہاں بہت سارے, اب ٹریڈ کے ایشوز تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب 2002 میں معاہدہ طے ہوتا ہے, پہلا فری ٹریڈ ایگریمنٹ جب ہم بات کریں چین کے ساتھ, تو اس وقت یہ طے ہوتا ہے کہ ٹریڈ کے جو ٹیرفز ہوں گے وہ بڑی حد تک کم ہوں گے. 2010 تک جو بڑی 6 اکانومیز ہیں انہوں نے اپنے ٹریڈ ٹیرف 90% تک آلریڈی کم کر دیے تھے. 2015 میں اگر آپ دیکھیں تو باقی جو 4 اکانومیز ہیں انہوں نے بھی اپنے ٹیرفز کم کر دیے. اور اگر اس مارکیٹ میں آپ کوئی چیز کسی بھی ملک کی بائی کرتے ہیں تو آپ کو ایسا ہی ہے, موسٹلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو چیز میں فلپین میں لے رہا تھا وہ تھائی لینڈ میں آلموسٹ سملر اسی پہ تھی, کیونکہ ٹیرف بہت کم ہے, کیونکہ وہاں پہ فری ٹریڈ یہ جو ایک پورا ایک آسیان ایریا بنا, اس میں ٹریڈ, باہمی کوآپریشن, پھر جو ڈیزاسٹرز ہیں اس کے بارے میں بھی پورا ایک آہا سینٹر وہاں بنا ہوا ہے, پورا ایک سیکریٹریٹ ہے جو دیکھتا ہے, کیونکہ یہ بھی زیادہ تر ڈیزاسٹر پرون ایریاز ہیں. آپ کو پتہ ہے سائیکلونز بھی آتے رہتے ہیں اور بہت ساری چیزیں, سونامی آپ نے دیکھا کہ بہت ساری ایریا کو انہوں نے اس پہ لیے, تو وہ باقاعدہ طور پہ ان کی اپنی ایک سٹڈی ہوتی ہے. پھر اس کو انٹرنیشنلی جب پریزنٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں ایز اے کمیونٹی. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے ان ملکوں کا جو مکس اکانومیز ہیں, چھوٹی اکانومیز ہیں, مڈل انکم اکانومیز ہیں, ہائی انکم اکانومیز ہیں, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ایڈجسٹ کیا کہ, اور یہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے. جب جیسے آپ نے ابھی انٹرو میں ذکر کیا کہ چین نے ایک معاہدہ جو کیا تھا RCEP جس کو کہتے ہیں ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ کا معاہدہ, جو 15 ملکوں کا تھا, اس 15 ملکوں میں ایک چین ہے اور 10 یہ ممالک ہیں, 4 اس میں اور ایڈ ہوئے ہیں, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, جاپان اور کوریا, جو کہ دوسری سائڈ کے بھی الائز ہیں. لیکن وہ اگر ان 4 کو ایڈ کر کے ریجنلی دیکھا جائے تو یہ جتنا بڑا یہ الائنس ہے, اب اس سے بڑا ہی نہیں, 3rd بگیسٹ میں نے کہا نا اکنامک ایریا بنتا ہے. اگر اس الائنس میں جب یہ ٹرانسفارم ہو جائے گا, وہ 4 ملک بھی شامل ہوں گے اس کے ساتھ, تو یہ 30% آف دا ورلڈ ٹریڈ اور GDP اور پاپولیشن اس کا ایک مجموعہ ہو جائے گا. تو آسیان ایک بہت بڑی ایک حقیقت ہے جو ہم نے بنتے دیکھا ہے, اور بہت ہی وائبرنٹ اور ایکٹیو ہے, ایسا نہیں ہے کہ کچھ اور نہیں, وہ ہم سارک کی طرح نہیں ہے. جی انفارچونیٹلی سارک بنا, لیکن سارک اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکا جیسے آسیان نے کیا. اب یہ جو ابھی جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ آسیان تنظیم کا ہم اب کیوں ذکر کر رہے ہیں, وہ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چین کے ساتھ اس کے تعلقات, کیونکہ ایک تو ویسنٹی میں ہونے کی وجہ سے, چین کے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے, اگرچہ چین اس کا حصہ نہیں ہے کیونکہ وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے بجائے نارتھ ایشیا میں چین زیادہ تر فال کرتا ہے, تو اس جیوگرافیکل الائنس میں ایز سچ اس طرح بطور ممبر نہیں, لیکن ڈائلاگ پارٹنر کے طور پر چین اس کا حصہ ہے, اور اس کے 30 سال ہو چکے ہیں, اور سب سے بڑی ٹریڈ پارٹنر ہے. اس پہ بھی ہم آگے جا کے بات کریں گے جب پورا ہم ٹریڈ کے سیکشن کو ڈسکس کریں گے. جہاں تک علاقائی سطح پہ تعلق ہے, چین کا آسیان کے ساتھ بہت بڑا ایک ریلیشن ہے, جس کا تعلق جغرافیہ سے بھی ہے, جس کا تعلق بہت سارا ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی ہے, جس کا تعلق آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بدھزم بھی بڑی حد تک کامن ہے, پھر ٹورزم کے حوالے سے دیکھیں وہ بڑا کامن ہے. تو ریجن میں جو ایک کمیونٹی کا کانسیپٹ ہے, اگرچہ چین اس کا حصہ نہیں, لیکن اگر ان ملکوں میں, مجھے ان ملکوں میں کم و بیش تمام ملکوں میں جانے کا موقع ملا ہے, تو وہاں جہاں بھی جائیں گے آپ کو ایک چائنیز کلچر وہاں پہ میڈ ہوتا ہوا ملے گا, مرج ہوتا ہوا ملے گا ان کے کلچرز کے ساتھ. تو لہٰذا وہاں پہ ریجنلی اگر اس کو دیکھیں تو یہ ایک بہت سٹرونگ الائنس ہے جس پہ چین اور آسیان جو ہے اس کو اور آگے بہت مضبوط دیکھ رہے ہیں. اور سر یہ اب ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک سے جو واپس آتے ہیں میں یہ جاننا چاہوں گا, جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹریٹجک, تو سیکیورٹی کے بھی معاملات ہوں گے, وہ بھی کامن ہیں ان میں, وہ کیا چیز ہے, اور پھر اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک.
جی ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے آسیان اور چین کے درمیان جو ایک اسٹریٹجک کوآپریشن کا ایک معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے. اس سلسلے میں ذرا جاننے کی کوشش کریں کہ یہ اصل میں ہے کہ ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے سیاحتی اعتبار سے, ثقافتی اعتبار سے, مذہبی اعتبار سے اور جغرافیائی اعتبار سے بھی کمپیریزن بھی کیا اور تھوڑی سی بتایا کہ کیا چیزیں کامن ہیں. جس خطے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے, اور اسٹریٹجکلی دیکھا جائے تو ایک ہمیں کچھ تھوڑی سی نظر آتی رہتی ہیں یہاں پہ چیزیں, ایسی خبریں بھی سامنے آتی رہتی ہیں. چلیں جو آپس کے معاملات ہیں وہ تو یہ ممالک آپس میں کر ہی لیتے ہیں, لیکن ان معاملات کی وجہ سے جو بیرونی قوتیں ہیں وہ اپنا سودا بیچنے یہاں آ جاتی ہیں. تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اسٹریٹجک کوآپریشن کی یا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی, یہ کیا بات ہے, اور یہ اس موقع پہ اس کا ہونا, اور اس سے ایک بہت اہم خطاب ویڈیو لنک کے ذریعے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا جو تھا, یہ ذرا اس کا کیا مطلب ہے اس موقع پہ؟ دیکھیں, پہلے اگر 30 سال کا احاطہ کرے جب چین ڈائیلاگ پارٹنر بنتا ہے آسیان کا, اس وقت سے اب تک کا میں نے آپ کو تھوڑا سا خاکہ بتایا. آگے میں جب ٹریڈ بتاؤں گا تو آپ حیران ہوں گے کہ کس سطح پہ یہ ٹریڈ ہے اور کس طرح چین سنگل بگیسٹ پارٹنر ہے آسیان کا, اور یورپین یونین کو بھی اب پیچھے چھوڑ دیا. پہلے یورپین یونین آسیان کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر تھا, اب چین ہو گیا پچھلے سال سے, ٹھیک ہے 2020 میں. لیکن میں ابھی ادھر بعد میں آتا ہوں, پہلے میں آپ کے سوال کا جو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے, اب یہ جو معاہدہ ہے اس 30 سال میں, 30 سال جب ڈائیلاگ پارٹنر کے ہوئے ہیں, وہاں پہ انہوں نے کیوں کیا کہ کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ, اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ یہ آپ کا سوال بہت جینوین ہے. میں صدر شی کی جب سپیچ سن رہا تھا اس میں اگرچہ اس کا ریفرنس موجود نہیں ہے, لیکن آپ کے سوال میں وہ ریفرنس موجود ہے جو میں چاہوں گا کہ یہاں بتایا جائے تو اس میں ذرا کھل کے بات ہو سکتی ہے. وہ ریفرنس وہی ہے کہ کوارڈ بنتا ہے کہ جناب ہم نے چین کو روکنا ہے. کوارڈ میں آپ انڈیا کو شامل کرتے ہیں, آپ جاپان کو لیتے ہیں, آپ آسٹریلیا کو لیتے ہیں, 4 ملکوں کا الائنس بنتا ہے امریکہ کے ساتھ مل کے. وہ کوئی بہت زیادہ افیکٹو نہیں رہتا, کیونکہ ظاہر ہے کہ جاپان کی اپنی جو پارٹنرشپ ہے وہ آر سیپ کو اگر دیکھ لیں جو جس کا آپ نے ذکر کیا, جو اگلے سال سے افیکٹو ہونا, سب سے بڑا ریجنل ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہوا تھا, 1/3 آف دا ورلڈ, دنیا کی جو ٹریڈ کا, اس میں بھی ظاہر ہے ان کے اپنے سٹیکس ہیں, کوریا کے اپنے سٹیکس ہیں. رہ گیا صرف انڈیا جو چین سے ظاہر مخاصمت بھی رکھتا ہے اور باقی بھی کمپٹیشن میں آنے کی کوشش کرتا, اس کے ساتھ مل کے شاید کوارڈ میں امریکہ وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتا تھا. تو اس کے بعد آکس آ جاتا ہے, آسٹریلیا, یو کے اور یو ایس. اچھا, اس میں آپ فرانس کو ناراض کر دیتے ہیں. تو اس ساری گیم میں پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں آئیں گے, خطے میں ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے. ساؤتھ چائنا سی کے مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے جو آپ نے ریفرنس دیا, اس میں چونکہ ڈائریکٹلی آسیان کے 2 ملکوں کا ایک چین کے ساتھ ایک سلسلہ چل رہا ہے, وہ سب کو پتہ ہے, ویتنام کا اور فلپین کا. تو یہ جو ریجنل پارٹنرشپ ہوئی, اب جو اسٹریٹجک کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوئی ہے, اس میں صدر شی نے واضح طور پہ 3-4 باتیں کی ہیں. ایک تو یہ کہا کہ امن جو ہے اس خطے کی ضرورت ہے, عوام کی امنگیں, اس خطے کے عوام کی امنگوں کی ترجمان ہے کہ ہم سب مل کے یہاں امن کا قیام عمل میں لائیں. دوسرے اسی جو الائنس بن رہے ہیں یا جو ایک کانفلکٹ بنانے کی جو صورتحال تھی اس کو ایڈریس کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ ہم تمام اپنے معاملات جو بھی ہیں آپس میں ہیں اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے ذریعے اس کو ہم بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں. کوئی کسی تیسرے فریق کی ضرورت ہی نہیں, کسی کانفلکٹ میں جانے کی ضرورت نہیں. جو مسائل ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے, اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی یہ اچانک نہیں ہو گیا معاہدہ. اس سے پہلے جب پچھلے 2-3 سال سے کام ہو رہا ہے, خاص طور پہ ساؤتھ چائنا سی کے حوالے سے جو بھی معاملات ان ملکوں کے ساتھ ہیں, ان پہ آلریڈی آسیان کے سطح پہ, سیکریٹریٹ کی سطح پہ, آسیان سیکریٹریٹ, اس پہ فریم ورک تیار ہو چکے ہیں, اس پہ بات چیت جاری ہے. چین اس کے ساتھ آلریڈی ایگری کر چکا ہے کہ ہم آسیان کے ود ان آسیان فریم ورک ہم اس کو ریزالو کر لیں گے. لیکن وہ آپ نے کہا جی باہر سے آ کے جو فورسز آ جاتی ہیں, اس وجہ سے اب یہاں جو خطاب ہوا ہے صدر شی کا, اس میں انہوں نے بڑے واضح کیا ہے. انہوں نے ایک چائنی کہاوت کا ذکر کیا جو میں سمجھتا ہوں بڑی ریلیونٹ ہے اس پہ بات کرنا. انہوں نے کہا جی کہ گھوڑے کی طاقت اس وقت پتہ چلتی ہے وہ کتنا سفر کر سکتا ہے, اور دوسرے انسان کی انٹیگریٹی وقت کے ساتھ پتہ چلتی ہے کہ کون کتنا عظیم ہے, کتنی انٹیگریٹی رکھتا ہے, کتنا باوقار ہے. اس کا پھر یہ مثال دے کے انہوں نے کہا کہ چین نے یہ ثابت کیا ہے ان 30 سالوں میں.
आसियान के साथ हमारी जो दोस्ती है, सफारतकारी है, या आसियान को जो हम देखते हैं, पर उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि इस खत्ते में चीन आसियान का एक मरकजी किरदार देखता है। अब देखें ना, आप दूसरे को कह रहे हैं कि सिर्फ हम नहीं है, आपको हम बड़ा प्लेयर मानते हैं इस खत्ते का, क्योंकि आप 10 मुल्क हैं, आपकी मईशतें मुख्तलिफ लेवल की मईशतें, लेकिन आप इकट्ठे हैं। फिर वो कहते हैं कि हम चीन सपोर्ट करेगा आपको एक कम्युनिटी डेवलप करने में, जो आपका विजन है, जो आसियान का विजन है कि एक ऐसी कम्युनिटी हो जैसे यूरोपियन यूनियन में करेंसी है, वो ये बहस भी वहाँ चल रही है कि क्या एक कम्युनिटी के तौर पे हम करेंसी भी अडॉप्ट कर सकेंगे या बाकी वो सब चीज़ें कर सकेंगे जो एक कम्युनिटी करती है। अच्छा, अब इस मौके पे अपनी स्पीच में सदर शी ने इससे आगे बढ़ के बात कर दी कि आप अपने आप को सिर्फ ना समझें, आप हमें भी अपने साथ शामिल करके एक ऐसी फैमिली समझें कि हम आपका एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा हैं। हम आसियान के जोग्राफी है उसमें डायरेक्ट नहीं, लेकिन हम आपके इतने काबिल एतमाद पड़ोसी हैं और आपको हर सतह पे सपोर्ट करना चाहते हैं और कर रहे हैं। 30 साल आपने हमारे देख लिए, घोड़े की ताकत भी देख ली है और इंटेग्रिटी भी देख ली है, तो हम आपके साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं ये विजन लेके आया हूँ कि हम नसीब माशरे का जो मेरा तस्वीर है हेजमोनिक नहीं होगा, वो लेके चलते हैं ना। चीन ने कहा, उन्होंने बड़ा वाजे किया कि ना हमारे को इस खत्ते में हेजमोनिक डिज़ाइन है, हम आपकी सेंट्रलिटी देखना चाहते हैं आसियान मुल्कों की, ना हम किसी छोटे मुल्क को दबाने की पॉलिसी रखते हैं, ना रखी है ना रखेंगे। अब आते हैं, हम एक ऐसा घर तामीर करते हैं मिलके जो स्ट्रांग हो, प्रॉस्परस हो, खुशहाल हो, खूबसूरत हो, ताकतवर हो, हम आहंग हो और एक दूसरे के साथ मिल के हम एक फैमिली के तौर पे बढ़ें। ये उन्होंने तस्वर दिया है अपनी इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को। यानी इस पार्टनरशिप को वो सिर्फ डिफेंस तक नहीं रख रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारी हर चीज़ साझी है, हमने माशरों को तरक्की देनी है और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि हमारा फोकस क्या है, अमन, सलामती और तरक्की, खुशहाली। इसके लिए क्या है, हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे आपको जिस किस्म की ज़रूरत हो। तो मैं समझता हूँ कि ये इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ा पैगाम है जो 2 अलायंस में बता रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह सके अभी तक। उसकी वजूहात भी हमने डिस्कस की हैं। क्वाड और ऑकस वो क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे, क्योंकि इनमें जो शामिल ममालिक हैं उनके मफादात इस खत्ते से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि आसियान की जो मार्केट है वो इतनी बड़ी मार्केट है कि जापान को भी उसकी ज़रूरत है, कोरिया को भी उसकी ज़रूरत है, और आसियान को कोरिया और जापान की ज़रूरत है, आसियान को चीन की ज़रूरत है, यूएस को, यूरोपियन यूनियन को भी ज़रूरत है। तो इसलिए वो उन्होंने वाजे किया कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की इनकी वो चल। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी आपकी बात कर रही है, मैं ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएं, कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि वेस्ट से आ जाते हैं और वो आके कहते हैं जी हम आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम आपकी सलामती के मामलात जो हैं उनको भी ज़रा लुक आफ्टर करेंगे, पैसे आप नहीं देने हैं, ठीक है, लेकिन वक्त के साथ साथ आप नहीं समझ रहे कि इस रीजन की ये जो कुछ मालिक जो हैं, जो एक अरसे तक हिस्सा रहे हैं या वो टिल्टेड रहे हैं अमेरिका या वेस्ट की तरफ, उनको अब समझ में आना शुरू हो गया है कि अब बात सिर्फ बंदूकों की नहीं रही, अब बात है रुपए पैसे की, और तरक्की तभी होगी कि अगर हम अमन और सलामती के साथ इलाकाई तौर पे मिल के आगे चलेंगे। अब आप देखें, सबसे बड़ी मैं मिसाल सिंगापुर की दूंगा। सिंगापुर इन किसी अलायंस का हिस्सा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उन्हें पता है कि उनकी इकोनॉमी पूरे इस खत्ते के साथ जुड़ी हुई है और ये खत्ता कितनी बड़ी ट्रेड पोटेंशियल रखता है। आरसेप जब होगा तो हमने कहा कि 1/3 का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सारी चीज़ें उनको पता है, इसलिए उन्होंने इसको तय कर लिया है कि हमने इस किसी किस्म की इस लड़ाई में नहीं जाना। दूसरे, अब जो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसने जो एक फ्रेमवर्क ले डाउन कर दिया है, उसमें तो इख्तलाफ का मसला ही नहीं। उन्होंने कहा जी कि किसी किस्म के इख्तलाफात को हमने कॉन्फ्लिक्ट नहीं लेना, हमने उनको बैठ के तय करना। और वो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आसियान की सतह पे, सेक्रेटेरिएट की सतह पे ऑलरेडी वो फ्रेमवर्क तैयार हो रहे हैं, जो इख्तलाफी अमूर जिन पे था, साउथ चाइना सी का इशू या बाकी जो मसाइल थे 2-3 मुल्कों के साथ, अगर वो मसाइल ज़्यादा होते तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट ना होता नहीं। सही ट्रेड चल रहा था, ट्रेड 30 साल से चल रहा है, ट्रेड पे डिपेंडेंस दोनों की है। अब ट्रेड की अगर हम बात करें तो वो बड़ी हद तक दोनों मुल्कों की तरफ। अब वो ब्रेक ले लें, फिर उस पर हम बात कर सकते हैं। ब्रेक की तरफ जाना है, और मतलब अब वो जो एक वो बच्चों को डराने के लिए होता है ना, हाउ, और वो कहते तो वो ड्रावा अब मेरा ख्याल है वो ख़त्म होता चला जा रहा है। नाज़रीन, एक ब्रेक, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।
جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اور چین نے جو کچھ کہا ہے آسیان میں شامل ممالک سے کہ کسی بھی طرح چین کا کوئی ایسی سوچ اور اپروچ نہیں ہے کہ وہ اس علاقے میں تھانے دار بننا چاہتا ہے اور اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتا ہے، بلکہ ایک شیئرڈ فیوچر اور اس میں شیئرڈ رسپانسبلٹیز کے ساتھ آگے بڑھنے کی بات ہوئی ہے. پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اس پہ جو کچھ ایسی کہہ لیجیے کچھ آفرز بھی کی ہیں، کچھ باتیں بھی ایسی ہوئی ہیں، وہ کیا ہیں ذرا وہ جانتے ہیں. اس سے ہمیں تھوڑا اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہ صرف گلیں نہیں بڑھیاں ہوئی ہیں، آپ پریکٹیکلی بھی کچھ آفر کریں. ڈاکٹر صاحب کیا آفرز ہیں جو یقین دہانیاں یا جو پیشکش کی گئی ہے پریزیڈنٹ شی کی طرف؟ سب سے پہلے تو انہوں نے واضح کیا کہ جو تھوڑا سا ایک ڈراوا دیا جاتا ہے نا ان کو کہ جی آپ کو شاید چین کے ایٹمی پروگرام سے خطرہ ہو سکتا ہے، وہ ڈریگن ہے، کھا جائے گا، وہ کھا جائے گا. اس کے لیے انہوں نے کہا جی کہ ہم تو آلریڈی بالکل تیار ہیں اور ہم چائنا آسیان فری ٹریڈ زون، فری ایک نیوکلیئر فری زون بنانے کے لیے تیار ہیں اور اس معاہدے پہ کام شروع ہے اور ہم جتنی جلدی ہوگا اس پہ سائن کریں گے تاکہ کسی کو یہ انسیکیورٹی نہ رہے. یہ نیوکلیئر فری زون ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور دوسرے ہم سیکیورٹی وائز بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف یہ سیکیورٹی یہ نہیں ہوتی ملٹری سیکیورٹی یا آرسنل کی سیکیورٹی، ہیومن سیکیورٹی پہ بڑا فوکس کیا انہوں نے اور اس کے لیے ایک پورا پیکیج کا اناؤنس کیا انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا جی کہ ہم آسیان کنٹریز کے لیے ایک ہیلتھ شیلڈ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے خد و خال انہوں نے یہ بیان کیے کہ چونکہ کووڈ کی وجہ سے اکانومیز بھی متاثر ہوئی ہیں اور ہیلتھ متاثر ہوئی ہے، تو اس کا انہوں نے یہ بتایا کہ اب ویسے تو بہت ساری سب سے پہلے ساؤتھ آسیان کنٹریز میں چائنیز ویکسین گئی تھی. اب انہوں نے کہا کہ ہم 15 کروڑ ویکسین مزید یعنی ایڈیشنل جو پہلے کمٹ ہیں اس سے ایڈیشنل ان کو دیں گے تاکہ وہاں پہ ویکسینیشن تیزی سے ہو اور وہاں پہ ایک پروسیس شروع ہو جائے ریٹرن یعنی نارملائزیشن. ٹھیک ہے. دوسرے ایک ہے آسیان رسپانس فنڈ کووڈ کے لیے جو آسیان کنٹریز نے اپنا بنایا. چین نے کہا ہم $50 لاکھ اس میں بھی کنٹریبیوٹ کریں گے تاکہ آپ اپنے اس فنڈ سے جو بھی کام کرنا چاہیں اپنی پلاننگ کے مطابق، ہماری مرضی سے نہیں، آپ کو ہم پیسے دیں گے. تیسرے انہوں نے کہا کہ چونکہ ہیلتھ شیلڈ میں صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ آپ کو ویکسین دے دی، بلکہ آپ کے ساتھ ویکسین کی جوائنٹ پروڈکشن، ویکسین کی بنانے کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر، خام مال اور تربیت، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو دیں گے تاکہ آپ ایک ایسا ہیلتھ سٹرکچر بنا سکیں جس سے کہ آپ اپنی جو عوام ہے ان کو محفوظ کر سکیں. پھر اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ کووڈ کی وجہ سے ہیلتھ کے سیکٹر کو اور اکانومی کو جو ریوائیول کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں ہم کو $1.5 ارب جو ہے نا $1.5 ارب امریکی ڈالر چائنا فراہم کرے گا آسیان کنٹریز کو تاکہ وہ اپنے ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی کا ایک پروگرام شروع کر سکیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں انہوں نے کہا کہ ہم 500 کے قریب ایکسچینج پروگرام کے ساتھ اسکالرشپ دیں گے تاکہ ان ملکوں کے جو ینگ سائنٹسٹ ہیں وہ سائنس کے میدان میں آگے. میں آپ کو بتا دوں کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے جو ممالک ہیں نا ان کی ترقی کی وجہ یہ کہ وہاں پہ 6 بڑے ممالک میں ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہے، انڈسٹریل اسٹرانگ بیس ہے انڈسٹری کی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ صرف چین پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ٹریڈ کے لیے، بلکہ چین اور ان کی ٹریڈ کا میں اگر آپ والیوم بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ بہت زیادہ فرق نہیں ہے. اب جون 2021 کے اگر آپ یہ دیکھیں انویسٹمنٹس کا، میں صرف بتا رہا ہوں ٹریڈ پہ بعد میں آتا ہوں، 6.81 یعنی $6.81 ارب کی سرمایہ کاری جون تک 2021 میں وہ چین نے آسیان کنٹریز میں کی ہے، اور آسیان کنٹریز نے چین میں جو سرمایہ کاری کی ہے وہ $5.63 ارب. تو دیکھ لیں 6.8 اور 5.6 کتنا فرق ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ چین کا کوئی ایسا نہیں کہ کوئی ہیجمنی والا کام ہے، وہاں پہ بھی ہو رہا ہے. تھوڑا سا آپ ٹریڈ کی طرف آ جائیں کیونکہ پھر میں اس کو سم اپ کرتے ہوئے آگے لے کے جاؤں گا جو اور آفرز ہیں. یہ اس کا بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ تھوڑا یہ آ جائے کہ یہ آفرز کوئی مدد یا صرف یہی ریلیشن نہیں ہے بلکہ ٹریڈ کا ریلیشن. اب ٹریڈ کا دیکھیں 2020 میں $685 ارب کی ٹریڈ ہوئی ہے آسیان اور چین کے درمیان. ٹھیک ہے. یہ 2020 اور اس 2020 میں اتنے بڑے ٹریڈ والیوم کے ساتھ چین ایک بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بن گیا اور یورپین یونین اس سے پیچھے چلا گیا. اب پچھلے جون تک کا آپ دیکھ لیں، جون 2021 تک کے پہلے 6 مہینے جو اس سال کے، اس میں ٹریڈ کا لیول دیکھیں آپ 38% رائز کر جاتا ہے
اور 410 ارب ڈالر ٹوٹل ٹریڈ ہوتا ہے. اور اس میں بھی آپ ریشو دیکھیں 225 ارب ڈالر چین کی فیور میں اور 185 ارب ڈالر وہ آسیان ملکوں کے. یعنی وہاں بھی آپ فرق دیکھ لیں 225 اور 185 صرف 85 کروڑ کا فرق ہے. اس کا مطلب وہاں بھی بہت گیپ نہیں ہے. اور یہ جو ٹریڈ والیوم ہے چین کی ٹوٹل جو ٹریڈ ہے دنیا کے ساتھ اس کا 15% ہے. 38% رائز کرا ہے. یہ وہ ہے جو چیزیں اسٹریٹجک پارٹنرشپ سے پہلے ہی آ چکی اور امید کووڈ-19 یہ بھی امید کووڈ-19 اس کو تھوڑا ذہن میں رکھنا. پھر آپ بھی دیکھیں کہ جب یہ چین اور آسیان کا ٹریڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے, پرانی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, نومبر 2002 میں کمبوڈیا میں سربراہ اجلاس ہوتا ہے. اس وقت جتنے یہ آسیان ملکوں کے 10 لیڈران تھے وہ اور چائنیز وزیر اعظم اس وقت کے, انہوں نے اس پہ سائن کیے. ٹریڈ ایگریمنٹ جو تھا اس میں جو اگر میں آپ کو ریشو بتاؤں کہ ٹیرف اب کتنے کم ہو گئے. ٹیرف کی جنگ ہم دیکھتے ہیں, امریکہ تو ٹیرف بڑھا دیتا ہے نا, ٹیرف کی جنگ ہوتی ہے. یہاں ٹیرف کم ہوئے. ٹیرف کا آپ یہ دیکھیں کہ آسیان ملکوں میں 12.8% سے کم ہو کے 0.6% ٹیرف رہ گیا چینی مصنوعات کے لیے. چینی مصنوعات اگر آسیان مارکیٹ میں آتی ہیں تو 12.8% جو ٹیرف لگتا تھا یعنی محصولات لگتے تھے وہ 0.6% لگتے ہیں اب. ٹھیک ہے, جبکہ چینی مارکیٹ میں جب آسیان کی چیزیں پہنچتی ہیں وہ اس سے بھی کم ہے. اچھا, پہلے 9.8% تھا, اس سے کم ہو کے پچھلے سال وہ 0.1% رہ گیا. اب اس مجموعی تجارت کو اگر آپ یہ دیکھیں تو اس میں 90% سے زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو چین اور آسیان کنٹریز میں جن پہ 0 ٹیرف ہے. ٹھیک, یہ بڑی اگر 0.6% تو پھر چلو اس سے بھی میں ٹوٹل اوور آل کر لیں نا تو 90% چیزوں. اب باقی چیزوں پہ جو ٹیرف ہے اس کا مطلب وہ کنزیومر کمیونٹی یک طرفہ نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو فگر بتایا ہے تو آسیان کی مارکیٹ سے بہت ساری چیزیں چین میں کنزیوم ہوتی ہیں. آپ کو پتا چین بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے. چین کے اندر چین تو آپ کو پتا نا یعنی امپورٹ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے کہ آپ آئیں اور اپنی چیزیں یہاں سیل کریں. ابھی چوتھی ہوئی ہے غالباً. تو اس کو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو والیوم ہے یہ وہ عکاسی کرتا ہے کہ یہ کتنے آپس میں جڑی ہوئی اکانومیز ہیں اور کتنا زیادہ وہاں پہ ڈیپینڈنس ہے. پھر ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بات چین کے علاوہ کوئی اور نہیں کرتا. وہ باقی تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ IPR دیں, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ ہوں گے, ہر چیز جو آپ لیں گے پیٹنٹ ہوگا. پیٹنٹ ہونا چاہیے, میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی معیشت کو کھڑے کرنے کی بات کرتے ہیں, کووڈ سے بچانے کی بات کرتے ہیں, ویکسین کی بات کرتے ہیں جو انسانیت کا مسئلہ ہے, ہیومن شیلڈ یعنی ہیومن ہیلتھ شیلڈ کی بات کرتے ہیں, تو وہاں آپ کنسیشن دیتے ہیں, وہاں آپ IPR نہیں لگاتے. تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوئیں. اس کے نتیجے میں اب جو یہ اسٹریٹجک اپروچ کے طور پہ ایک پارٹنرشپ سامنے آئی ہے, اس پارٹنرشپ کے نتیجے میں یہ صورتحال جو میں نے آپ کو جون 2021 تک کی بتائی ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ اور کتنی گہرے ہوں گے ریلیشن اور کتنے زیادہ ٹریڈ ڈیپینڈنس ہوگی ایک دوسرے کے اوپر. اور ٹریڈ کا والیوم جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا اس کو آپ دیکھ لیں, کوئی بہت گیپ نہیں ہے. ناٹ اے ہیوج گیپ کہ ایک ملک فائدہ اٹھا رہا ہے دوسرا نہیں. تو یہاں وہ چیز آتی ہے ون ون ٹریڈ اپروچ, تو وہ اس کے ساتھ لے کے چلے کیونکہ مشن کیا ہے ہم نصیب معاشرے کے طور پہ آگے لے جانا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا اب معاہدہ ہوا ہے یہ اس خطے کے لیے بہت اہم ہوگا, یہاں کی ترقی کے لیے, اس خطے میں قیام امن کے لیے اور خوشحالی کے لیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شفقت منیر صاحب آپ کے وقت اور آپ کے تجزیے کا, آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب رابطے بڑھیں گے اور اس خطے کے ممالک کا آپس میں رابطہ بڑھے گا, اقتصادی اور جو دیگر تنظیمیں جو ہیں وہ اگر ان تمام شعبوں میں مل کے آگے بڑھیں گی تو سب سے زیادہ فائدہ اس خطے کے عوام کو ہوگا. اور یہی مقصد اور یہی ویژن جو ہے وہ چین کے صدر شی جن پنگ کا بھی ہے کہ ہم نصیب معاشرہ ہونا چاہیے اور خوشحالی اور امن اور سلامتی سب کے لیے ہونی چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے پھر اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.